السلام علیکم ناظرین، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں. آپ یوٹیوب پر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. اس میں خوش آمدید آپ کو کہوں گا. اور دو خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے اہم ہیں، دیگر اور خبریں ہیں جس کا تذکرہ آپ سے کریں گے اس ویلاگ میں. خان صاحب کے حوالے سے پہلی اہم خبر ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں ایک فیصلہ آ گیا تھا جو خان صاحب کے حق میں تھا. ججمنٹ لکھی جا چکی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گئی تھی، بٹ جسٹ سم ٹائم آفٹر اٹ واز اپلوڈیڈ آن دی ویب سائٹ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ پھر وہ وہاں سے ہٹا دی گئی. پھر خبر یہ آئی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ایک نیا بینچ ریکنسٹیچیوٹ کیا جائے گا جو معاملے کو دوبارہ سے سن کر ایک نیا فیصلہ دے گا اور پھر اس نئے فیصلے کے اوپر آگے بات چلے گی. ہم نے تب بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کیس جس کا آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، سماعت ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، ججمنٹ لکھی جا چکی، ججمنٹ پہ ججز کے سائن ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈ ہو گیا، اب آپ اس کو آف لوڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نیا بینچ ریکنسٹیچیوٹ ہوگا، تو انڈر واٹ لا، یہ کس قانون کے تحت ہو سکتا ہے؟ بیکاز یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے. اپیل تو ہو سکتی ہے پر ایٹ دا سیم فورم یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کیے گئے فیصلے کو انڈو یا ریورس اس طرح سے کیا جائے. لیکن بہرحال اس کے بعد خاموشی ہوگی. ابھی دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اور فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جو کہا تھا کہ ریکنسٹیچیوٹ بینچ ہوگا، جو ریکنسٹیچیوٹ بینچ کیا تھا ٹیرن وائٹ کیس میں، وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے، وہ لافل نہیں ہے. ایک معاملہ جو آلریڈی فائنلائز ہو چکا ہے، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کی ججمنٹ آ چکی ہے، ججمنٹ پہ سائن ہو کر وہ پروناؤنس کی جا چکی ہے، اس کو ریکنسٹیچیوٹ اس کے اوپر بینچ کر کے دوبارہ سے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان صاحب کے حق میں آج کی تاریخ میں ہے. اور اگر میں اس کا ریلیونٹ چنک پڑھوں تو انہوں نے کہا جی کہ انڈر دی ابو پیکیلیئر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز وی ہولڈ دیٹ ریکنسٹیٹیوشن آف دس بینچ واز وداؤٹ لافل اتھارٹی، یعنی کہ یہ بینچ قانونی طور پر ریکنسٹیٹیوٹ ہوا ہی نہیں تھا. Such reconstitution of bench after all members have rendered their judgments is unprecedented، یعنی کہ اس طرح سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کر دے گا. وی کین ناٹ ری ایڈجوڈیکیٹ این آلریڈی ڈیسائیڈڈ پٹیشن، ایک پٹیشن جس کا فیصلہ ہو چکا ہے ہم اس پہ دوبارہ اپنی ججمنٹ نہیں دے سکتے. دی ارلیئر بینچ واز کمپرائزنگ آف 3 learned ججز، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ وہ 3 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا تھا ایز ناٹ مینٹینیبل. تو یہ میجورٹی کا فیصلہ تھا. دی اوپینین آف دی میجورٹی واز ڈی سیلڈ ان دی اوپن کورٹ which shall be released to the parties. The same shall hold the field, obviously subject to an order of the Court of Appeal if any. یعنی کہ وہ جو فیصلہ اس کو اب ڈی سیل کیا گیا دوبارہ، وہ باقاعدہ طور پہ سیل ہو گیا تھا فیصلہ. ہم نے ایف آئی آر تو سیل ہوتے ہوئے سنا تھا کیونکہ پولیس میں بدماشی چلتی ہے، تو ایف آئی آر ہو گئی ہے جی، سیل ہو گئی ہے، اس لیے سامنے نہیں. یہ ایک عجیب سی ٹرم ہے، ایف آئی آر سیل ہو گئی. تو یہاں پہ یہ فیصلہ سیل ہو گیا تھا، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو ڈی سیل کیا ہے، یعنی کہ اب وہ اویلیبل ہے، وہ میڈیا میں شیئر ہو گیا ہے، وہ پبلک ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ کس طرح 2 ججز نے کہا ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے اور وہ عمران خان کے حق میں پٹیشن کا فیصلہ آ چکا ہے. تو اس کو اپ ہولڈ کر دیا اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو ایک تو خان صاحب کے لیے یہ اچھی خبر. اچھا، دوسری جو خبر ہے عمران خان کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ میں کرنل اور میجر کے خلاف کیس کروں گا کیونکہ جیل کی جو انتظامات ہیں وہ کرنل اور میجر یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں یا افسران ہیں وہ رن کر رہے ہیں، تو وہ پٹیشن وہ فائل کر چکے ہیں. اسلام آباد عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں کی مداخلت جیل کے معاملات میں ہے، عدالت اس کو روکے. تو یہ پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل ہو چکی ہے. تو یہ 2 خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے. اگلی خبر جو میں آپ سے ذکر کروں وہ امریکہ میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی کانگریس میں، جس میں تقاضا کیا گیا تھا کہ الیکشنز جو پاکستان میں فروری 2024 میں ہوئے ہیں
اس کے حوالے سے صاف شفاف غیر جانبدارانہ ایک انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ دھاندلی کے بہت زیادہ الزامات ہیں۔ تو اس پر ہماری اپنی جو قومی اسمبلی ہے اس میں امریکی ایوان نمائندگان کی اس قرارداد کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، لیکن جو سنی اتحاد کونسل ہے پاکستان تحریک انصاف، اس نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اب اس کے اوپر سوال بھی کیے گئے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہ جی پہلے تو آپ امریکی مداخلت کے خلاف تھے یا سازش کے خلاف تھے، اب امریکہ مداخلت اگر کر رہا ہے تو آپ اس کے حق میں۔ تو اس کے اوپر پھر بیرسٹر گوہر نے اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے یہ سمجھانے کی اور یہ اپنا ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی ملک میں چلتی حکومت کو گھر بھیجنا مداخلت کے مترادف ہے، لیکن کسی ایک ملک کا کسی دوسرے ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انتخابات کے حوالے سے کوئی موقف اپنانا یہ مداخلت نہیں ہے۔ یہ تو ایک کامن شیئرڈ ویلیوز ہیں جو پوری دنیا میں، مثال کے طور پہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی ایک شیئرڈ ویلیو ہے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، الیکشن صاف ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے۔ تو اگر پاکستان امریکہ کے حوالے سے، امریکہ پاکستان کے حوالے سے، یا کوئی اور ملک کسی اور کے حوالے سے ان نکات پر کوئی موقف اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ اب فلسطین میں اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم کہیں کہ وہاں پہ یہ جینوسائیڈ ختم ہونا چاہیے، تو یہ مداخلت نہیں ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ تقاضا ہے آئین، قانون، موریلٹی، اخلاقیات کے مطابق، انٹرنیشنل نارم، سٹینڈرڈز، کسٹمز کے مطابق۔ تو یہ چیز امریکہ نے ابھی کی ہے، اوپنلی کی ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے، کانگریس نے ریزولوشن پاس کی ہے، 368 ممبرز نے اس کے حق میں ووٹ کیا ہے۔ تو یہ مداخلت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے قرارداد پاس کی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی، اور جو کہ بنتا بھی ہے ڈسٹنگوش ہونا۔ ایک تو یہ خبر ہوگی، دوسرا یہ کہ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی جو مانگی تھی وہ قبول کر لی ہے سپریم کورٹ نے۔ مصطفیٰ کمال نے تو شروع میں ہی غیر مشروط معافی مانگ لی تھی، فیصل واڈا صاحب ذرا کہہ رہے تھے کہ نہیں مانگوں گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی غیر مشروط معافی سبمٹ کر دی تھی، انکنڈیشنل اپالوجی، سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ اس پروسیڈنگ کے دوران، حالانکہ کیس یہ فیصل واڈا کا، مصطفیٰ کمال کا ہے، تو اس میں منصور امان جو وہ ہیں اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہا جی کہ رؤوف حسن نے بھی آپ کے خلاف اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بڑی نامناسب زبان استعمال کی تھی۔ تو چیف جسٹس نے پوچھا کیا کہا تھا انہوں نے کہا جی وہ میں دوبارہ دہرا نہیں سکتا، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو اس پہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم نے تو رؤوف حسن کے بھائی حسن فواد کو ریلیف دیا تھا، تو کیا انہیں اس بات کا غصہ ہے؟ اس کے بعد پھر جب چیف جسٹس کو تھوڑا اس چیز کے اوپر کہا گیا کہ جی آپ رؤوف حسن کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کریں، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی بات پہ میں کارروائی نہیں کرتا، اور پھر اپنی والدہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچپن میں میں نے انہیں کہتے ہوئے ہمیشہ سنا ہے کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے آن لائٹر نوٹ بات کی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی تھی ان دونوں کے خلاف، اس میں ان دونوں کی خلاصی کے بعد اٹارنی جنرل کی باقاعدہ کوشش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رؤوف حسن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو اور اس معاملے کو آگے لے جایا جائے۔ لیکن یہاں پہ جو ریسٹریٹ ایکسرسائز کیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اس وجہ سے نہیں ایکسرسائز کیا گیا بیکاز ہی بلیوز ان جوڈیشل ریسٹرینٹ ود رسپیکٹ ٹو میٹرز ریلیٹڈ ٹو کانٹیمپٹ، بٹ دس از بیکاز وٹ ایور رؤوف حسن سیڈ اف ہی از کالڈ اپون ان دا کورٹ کہ آپ نے یہ کہا تھا چیف جسٹس یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں، تو آپ نے کیوں کہا تھا؟ تو اس کے اوپر اتنا مواد ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ کس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کس طرح ان کو انصاف نہیں ملا، کہ پھر اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ کھل جائے گی، شروع ہو جائے گی کہ کیا یہ توہین عدالت ہے یا پھر جینون کرٹیسزم ہے آن دی inability آف دی چیف جسٹس پاکستان اینڈ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو ڈسپینس جسٹس ٹو پاکستان تحریک انصاف۔ اس وجہ سے اس معاملے کو چھیڑا نہیں گیا میں سمجھتا ہوں، اور اس کو یہیں پہ چیف جسٹس پاکستان نے بند کر دیا ہے اور اس کے اوپر آگے وہ نہیں لے کر چلے ہیں معاملات کو۔ تو میرے خیال سے، میرے حساب سے انہوں نے یہ سمجھداری کی ہے،
اور اس کا فائدہ ان کو ہی ہوگا، کیونکہ اگر یہ معاملہ کھل جاتا تو ایک نیا پنڈورا باکس کھلنا تھا، جس میں صرف یہ نہیں کہ رؤوف حسن کے حوالے سے پروسیڈنگ میں رؤوف حسن پہ بات ہونی تھی، یا اس کو مثال ہے رؤوف حسن کو سزا بھی ہو جاتی۔ رؤوف حسن نے ابھی تک تو بڑا بہادری کے ساتھ سٹینڈ لیا ہر جگہ پہ، ایون کہ وہ حملہ بھی جو رؤوف حسن پہ ہوا تھا اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، تو اس میں بھی ہی سیمس ٹو بی ویری کلیئر کہ جی یہ معاملات غلط ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس یا چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے نہیں کیا گیا جو کہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے تھا، تو ان کی انیبلٹی ہے یا ان کو ریزائن کرنا چاہیے، جو بھی بات انہوں نے کی تھی۔ تو اس میں پھر کیا انیبلٹی ہے، کیا زیادتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیوں رؤوف حسن یہ بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے حالات ہیں، یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئے گی اور ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ تو اس کو وہیں پہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے میرے خیال میں سمیٹ دی ہے۔ یہ آج کی اہم خبریں تھیں، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔